بزرگ آ جائیں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، نبی کے لیے کھڑے ہوں تو ان کو تکلیف ہے، میم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو بڑی خوشی سے یہ کھڑے ہو جائیں گے، قومی ترانہ ہوگا، جھنڈا ہوگا، کوئی بات ہوگی یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ نبی کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ فتوے لگاتے ہیں، ان کو نبی کی تعظیم پسند۔ سب کو عام لوگوں کو سمجھا دوں، ابھی مسئلہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گا۔ پانی کھڑے ہو کے پینا چاہیے؟ کیوں؟ منع کیا ہے، بہت اچھی بات، بالکل صحیح جواب، منع کیا۔ منع کرنے کی 50 وجہ ہیں، جب منع کیا ہے تو اس میں ہماری بھلائی ہے کہ ہمیں کھڑے ہو کر نہیں پینا، کوئی مجبوری ہو گئی کبھی اور بات۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کھڑے ہو کے پانی پینا اچھا نہیں ہے، ان کو اب سمجھ میں آیا کہ نبی نے جو منع کیا تو اس میں فائدے ہیں۔ زمزم کیوں کھڑے ہو کے پیتے ہو؟ یہ ماشاءاللہ ہمارے کچھ بھائیوں نے اپنے آپ کو شرع کا پابند بنایا، یہ اپنے آپ کو اسلامی بھائی کہتے ہیں، سنتوں کے پابند ہو گئے، یہ سب زمامے پہن لیے، لباس انہوں نے اپنا، ان کے سامنے کھڑے ہو کے پانی پیو گے یہ کہیں گے بھائی صاحب کھڑے ہو کے نہیں پینا چاہیے، منع کیا ہے، سنت نہیں ہے، بیٹھ کے پیے۔ زمزم ان کو دو گے یہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کے پیئیں گے یا نہیں؟ ان سے اس وقت کہنا جب یہ کھڑے ہو کے پیئیں گے ان سے کہنا بھائی صاحب پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، تو یہ کہیں گے یہ زمزم ہے۔ کیا ہے؟ یہ کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے، اس کو کھڑے ہو کے پینا چاہیے، یہ اس کی تعظیم ہے۔ یہی جو دوسرے پانی کو بیٹھ کے پینے کا کہیں گے خود زمزم کھڑے ہو کے پیئیں گے۔ ارے بھائی کیوں؟ وہ لوگ بھی جو نبی کے لیے کھڑے ہونے سے منع کرتے ہیں زمزم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، زمزم کے لیے کھڑے ہو کے پیئیں گے وہ۔ ارے بھائی تم نے تو نبی کے لیے کھڑے ہونے سے منع کیا تھا، پانی کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، کیسے لوگ ہو؟ نبی کی شان زیادہ ہے یا پانی کی شان زیادہ ہے؟ نبی کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، پانی کے لیے کھڑے، وہ کہیں گے اس کی تعظیم ہے، تو میں کہوں گا سنو یہ پانی ایک نبی کی ایڑی کی برکت سے نکلا ہے۔ نبی کی ایڑی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ہیل، پاؤں کی ایڑی، آپ کے پاؤں کا جو پچھلا حصہ نیچے کا ایڑی ہیل، اس کی برکت سے یہ نکلا، تو نبی کی ایڑی کی برکت سے نکلنے والے پانی کی تعظیم کر رہے ہو، کھڑے ہو کے پی رہے ہو، تو جب نبی کی ایڑی کی برکت سے نکلنے والے پانی کی اتنی تعظیم تو نبیوں کے نبی کی کتنی تعظیم ہونی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، گنجائش رہ گئی کسی اور دلیل کی؟ مگر ان کو دنیا کے لیے کھڑے ہو جاؤ جائے، نبی کے لیے نہ ہو، کیونکہ ان کو نبی سے محبت نہیں، اور جن کو نبی سے محبت ہے وہ کتنی تعظیم کرتے ہیں، وہ نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، کروڑوں بار جان واریں تب بھی حق ادا ہو سکتا۔ عزت بخاری یہ وہ شعر ہے جس کو علامہ اقبال نے اپنے کلام کا سرنامہ بنایا۔ سرنامہ کا مطلب اس کے اوپر یہ شعر لکھا۔ علامہ اقبال جیسے شخص نے ادب گاہست زیر آسماں، از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جا۔ علامہ اقبال نے اس شعر کو اپنے کلام کا تاج بنایا۔ عزت بخاری کیا لکھتے ہیں؟ آسمان کے نیچے زمین پر یہ نبی کا روضہ وہ مقام ہے، ایسی ادب گاہ ہے، اس کو یہ عرش سے زیادہ نازک ہے، اللہ کے عرش سے زیادہ نازک ہے۔ یہاں جنید با یزید جیسے بزرگ سانس بھی ادب سے لیتے ہیں۔ نبی کی تو بڑی شان ہے، نبی کی تو ان کی شان کا کوئی اندازہ کر سکتا نہیں۔ سوچیں نبی کی تعظیم کو شرک کہنے والوں، تم نے نبی کو جانا نہیں۔
ان کی تعظیم شرک نہیں ہے، ان کی تعظیم ایمان کی جان ہے، ایمان کی جان۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ بس یہ سبق یاد رکھنا ہے آپ نے، اچھی طرح اپنی عورتوں بچوں کو رٹا دینا ہے۔ دنیا میں فرق آتا ہے آئے نبی کی تعظیم میں نہ آئے، اور جس نے تعظیم کی اس کا بیڑا پار۔ تعظیم کرنے والے صحابہ، تعظیم کرنے والے اولیاء، سوچو میں یہ بات کرتا ہوں آپ سنتے تو ہو، لیکن جس دن اندر اتر گئی سمجھ آ جائے گی۔ امام مالک 4 اماموں میں سے ایک امام، ان کا لقب ہے امام مدینہ، امام دار الہجرہ ان کا لقب۔ عمر بھر مدینہ میں رہے، عمر بھر مدینہ کی حد میں پیشاب نہیں کیا، باہر جاتے تھے۔ اب ذرا سوچو، سردی میں آپ بستر سے نکل کر واش روم جو آپ کے کمرے کے ساتھ لگا، وہاں جانے میں آپ کو کتنی آلکس ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے۔ ان کو ساری عمر مدینہ میں رہے، مدینے کا کیا ادب کہ مدینے کی حد میں پیشاب نہیں کرتے، باہر جاتے ہیں، اور درجے ایسے ہی نہیں ملتے۔ کوئی آج تک ان پہ فتویٰ لگا سکا؟ اونچی یہ کون سا؟ نہیں، سب نے مانا، شان ملی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ مدینہ منورہ میں سواری پہ نہیں بیٹھتے تھے، اونٹ گھوڑے پہ نہیں بیٹھتے تھے، وہ زمین جس پر نبی کے قدم لگے میں گھوڑے کے سموں سے روندوں۔ ادب کرنے والوں کو شان ملتی، نبی کی نسبتوں کا ادب، خاک کا ادب، در و دیوار کا ادب، ان کے خون کا ادب، ان کے بچوں کا ادب، ان کے صحابہ کا ادب، ان کے پیاروں کا ادب۔ جنہوں نے ادب کیا ان کی شان بلند ہوئی۔ تو تعظیم کرنا غلط، اونچی۔ ماں باپ کی تعظیم کریں فائدہ ہوگا یا نہیں؟ استاد کی تعظیم کریں فائدہ ہوگا یا نہیں؟ پیر کی تعظیم کریں فائدہ ہوگا یا نہیں؟ تو پھر نبی کی کتنی کریں؟ جب ان سب کی کر رہے ہیں تو ان کی ان سب سے زیادہ، اور رب ہو کر ان کو تعظیم دے رہا ہے، ہمیں کتنی دینی چاہیے؟ پیغام ہے، سبق دیا گیا ہے، یاد رکھنا ہے، اس کو بھولنا۔ تو بتا دیا میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے، وہ بھی کرنی ہے، وہ بھی حدیث شریف ہے، وہ ضرور اس لیے کرنی ہے کہ کچھ لوگ اس کے بیمار ہو گئے ہیں۔ ہم کچھ لوگ، کوئی 2%، کوئی 1%، کوئی 4%، کوئی 5%، ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی حد تک اس کا بیمار ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی بات کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں شرک اصغر، چھوٹے شرک کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ بڑے شرک سے تو بچو گے، چھوٹے سے نہیں بچ پاؤ گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا شرک، فرمایا بہت خطرناک ہے۔ کیا ہے چھوٹا شرک؟ بتاؤں؟ پوچھ رہا ہوں، سب سننا چاہتے ہیں؟ پکی بات ہے؟ پھر دھیان سے سنو، ہم سب اس کے بیمار ہوئے ہیں۔ فرمایا دکھاوا، ریاکاری، دکھاوا، شو آف، اس کو حضور نے چھوٹا شرک کہا۔ فرمایا یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ آج کل الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ جب کہہ دیں تو اس کا مطلب سوائے ان کے جن کو اللہ نے بچا لیا، جن کو اللہ بچانا چاہے، ورنہ سب اس کے بیمار، اولاد میں، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، آفیسر میں، ملازموں میں، حکومت میں، رعایا میں، پیروں میں، مریدوں میں، استادوں میں، شاگردوں میں، آپ کو یہ بیماری کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت نظر۔ ریا
کہیں کپڑوں سے ہے، کہیں چیزوں سے ہے، کہیں رہن سہن سے ہے، کہیں باتوں سے ہے۔ اب اس سے ذرا آپ کہیں گے بتایا، بیماری بچنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں۔ آپ کو اللہ نے حلال مال دیا ہے، حرام کے مال کی بات نہیں کر رہا۔ یہ جو راتوں رات امیر ہو گئے، دوسروں کا حق مار کے امیر ہو گئے، کسی کے پیسے مار لیے، جس طرح آپ کے ملک میں حکومت کا حال ہے، کیا کہتے ہیں، لٹو اور پھٹو، لوٹو اور پھوٹو، یعنی لوٹ کے بھاگو، یہی ہے نا حکومت۔ بہرحال اگر آپ کو اللہ نے مال دیا، آپ نے مہنگے سے مہنگا، اچھے سے اچھا، جائز حلال لباس پہنا ہے، اللہ کی نعمت کے طور پر، اللہ کی نہیں مجھے آواز چاہیے، اللہ کی، اب یاد ہو جائے گا آپ کو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پر کہ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے دیا ہے، میں اس کی نعمت ظاہر کروں کہ رب نے مجھے دیا، اس لیے پہنا ہے۔ مقصد دوسرے کو ہلکا نہیں جان رہا کہ اس کے کپڑے تو ایویں ہی صحیح ہیں، میرے بڑے شاندار، نہیں، اللہ کی نعمت کے طور پر اس کا شکر کرتے ہوئے پہنے وہ کپڑے آپ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ مگر اس کپڑے کو پہن کر دوسرے کو حقیر سمجھ لیا، دوسرے کو کمتر سمجھ لیا، برا جان لیا، ہلکا جان لیا، اپنے اوپر فخر ہو گیا، تو پھر وہ آپ کے لیے اچھے اونچی نہیں۔ مکان بنایا آپ نے، مہنگے سے مہنگا سامان لگا لیا، اللہ نے دیا، اللہ کی نعمت ہے، آسانی کے لیے کہ رب کا شکر کروں، رب کی نعمتیں ہیں، تہدید سے نعمت کے اللہ کی نعمت کا اظہار بنایا، کوئی حرج نہیں۔ مگر اس میں بیٹھ کر فخر ہو رہا ہے، غرور ہو رہا ہے، دوسروں کو ہلکا جان رہے ہیں، تو اس کی گنجائش، پھر وہ مکان آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ مرد ہے یا عورت، قد چھوٹا رہ گیا، اونچی ایڑی پہن رہا ہے، اونچی ایڑی والے روتے بہت ہیں، کیونکہ کبھی ایڑی ٹوٹ جاتی ہے، کبھی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، ذرا اونچا لگنا ہے، پتہ نہیں کیوں کمپلیکس بیماری ہے، اللہ ہدایت دے۔ حالانکہ اس سے پاؤں کی ہڈیاں جس طرح آپ کی ان کی بن جاتی ہے، پنڈلیوں میں وہ درد بیٹھ جائے، ساری عمر نہیں نکلتی، رہے پہننا اونچا ہے، ہیل، ہائی ہیل، خیر پہن لیا آپ نے۔ اگر صرف آپ نے فیشن کے طور پر پہنا ہے، ایسے ہی پہن لیا، منع۔ اور اگر اللہ کے دیے ہوئے قد سے ناراض ہیں، ناخوش ہیں کہ مجھے اللہ نے چھوٹا کیوں بنایا، تو وہ ہائی ہیل آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو اللہ سے شکایت۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اچھی گاڑی ہے، آپ کی حلال کی کمائی سے آپ بیٹھے، مگر دوسرے کو ہلکا سمجھ لیا، اس پہ چیٹے اڑا کے جا رہے ہیں، اس کو برا سمجھ رہے ہیں، پھر وہ آپ کے لیے اچھی اونچی۔ آپ کو اللہ نے علم دیا، شان دی، عہدہ دیا، عزت دی، اس کے بارگاہ میں جھکیں، دوسروں کو چھوٹا سمجھیں گے تو پھر وہ اچھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ریا یہ شرک اصغر، شرک چھوٹا شرک، اور اس میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح پھنسا ہوا ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو ریا کرنے والا، دکھاوا کرنے والا نا، یہ ہر ایک کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کے نزدیک دکھاوا کرنے والا مشرک ہے، اس مشرک کے درجے میں نہیں جو کفر میں چلا جاتا ہے، لیکن مشرک ہے۔ کیوں؟ کبھی اس نے مال کو اپنا معبود بنایا ہے، کبھی جہاں سے مل رہا ہے اس کو معبود، جی امریکہ نہیں دے گا تو کیا کریں گے، یورپ نہیں دے گا تو کیا کریں گے، یہودی عیسائی، یہ فلانا، یا ہم لوگوں نے جہاں سے جو چیز ملنی ہے یا اس چیز کو اہمیت دے دی، یہ ہماری کمزوری ہے یا نہیں؟ سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حج عمرے کی سعادت نصیب کرے۔ عمرہ کرنے کے بعد حکم ہے بال ترشواؤ یا مڈاؤ، پورے سر پہ اس طرح چلوا لو، یا پھر
ہر بال کا چوتھا حصہ، ہر بال کا، پورے سر پہ جتنے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ، یا پورے سر میں سے اگر سر کے 4 حصے کرو تو ایک چوتھا حصہ بال کٹواؤ۔ وہ اس کو کہتے ہیں یار یہاں سے 2 بال کاٹ دے، یہاں سے 2 بال، بس تجھے بال اتنے پیارے ہیں تو عمرہ کرنے کیوں گیا تھا؟ اجی ایک بال بھی کٹ گیا تو احرام تو کھل گیا، وہ جی بال پھر دیر سے آئیں گے، ذرا عجیب سا لگے گا، تو نے پھر کیا کیا؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ خیال تیرا دنیا میں ہے تو گیا کیوں ہے وہاں پہ؟ یہی تو صاف کرنا تھا کہ تجھے دنیا پسند نہ ہو، رب کی رضا پسند ہو۔ مسجد میں آئے ہیں، جمعہ پڑھنے آئے، جمعے کے لیے تمام نہیں کر رہے، اور جی بس کیا کریں، جمعہ پڑھنا ہے نا اس لیے چلے گئے، ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس پہ جانور کی کسی جاندار کی فوٹو بنی ہے، اسلامی لباس بھی نہیں ہے، بازو بھی ڈھکے ہوئے نہیں ہے، سر پہ ٹوپی رکھنا تو بہت بڑا گناہ ہے آج کل ہیں۔ ٹوپی، یار بال مڑ جائیں گے پھر بڑی دیر لگے گی ان کا پھول بنانے میں، کیونکہ اس نے آدھا گھنٹہ شیشے کے سامنے رہ کے بنایا، صبح لگا ہوا نہیں بنا، پھر اس کو پھر لگا ہوا، پھر لگا ہوا، اسی طرح آدھا گھنٹے کی محنت سے اس نے ڈیزائن بنایا۔ ٹوپی پہن لوں گا تو یہ ڈیزائن ختم، اور ٹوپی پہنے بغیر نماز کہتے ہیں جی ہو جاتی ہے، تو پھر حضور نے کیوں نہیں پڑھی؟ ٹوپی پہنے بغیر نماز ہو جاتی، حضور نے کیوں نہیں پڑھی؟ حضرت ابو بکر نے کیوں نہیں پڑھی؟ حضرت عمر نے کیوں نہیں پڑھی؟ صحابہ نے کیوں نہیں پڑھی؟ اولیاء نے کیوں نہیں پڑھی؟ ان کو مسئلہ نہیں آتا تھا؟ کبھی آپ سفر میں ہیں، کوئی مجبوری ہے، ٹوپی نہیں ہے، آپ نے پڑھ لی، احرام کی حالت کا حکم اور ہے، باقی ساری دنیا پگڑی باندھو زیادہ ثواب، کیوں نہیں پہنتے؟ نہیں جی۔ اور وزیروں امیروں کو تو ویسے ہی مار پڑی ہوئی، ان کو تو نماز پڑھنی پڑ جائے مشکل ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، اور ٹوپی پہن لیں تو وہ تو ان کی توہین ہے، وہ تو دعا کرتے ہوئے ہاتھ اللہ کے سامنے اس طرح اٹھاتے ہیں جیسے مجبوری ہے، اور وہیں سے لوٹا دیتے ہیں، ان کو اللہ کے سامنے عاجزی بھی پسند نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ بولو خیر پائیں گے؟ اونچی، یہ دکھاوا، یہ ریا، یہ شرک اصغر، بولو تباہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آج کل کیا ہے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ سادے سے لباس میں تھے، دعوت میں بلایا، چلے گئے تو وہاں پر جو باہر کھڑے تھے وہ شیخ سعدی کے انتظار میں کھڑے تھے۔ شیخ سعدی نے اس وقت بالکل سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا، انہوں نے کہا بابا جی پرے ہٹو، مہمان کا انتظار کر رہے ہیں، خود شیخ سعدی کو پہچانے نہیں، پرے ہٹو مہمان آنے والے ہیں۔ فرمایا مجھے بھی تو بلایا ہوں، کہا نہیں ہم جس کے لیے شیخ سعدی کے لیے کھڑے ہیں۔ اچھا کیا بات ہے اس میں خاص؟ خود ان سے بات کر رہے ہیں، جی ان کے لیے دعوت کی ہے، وہ آ رہے ہیں، آپ ہٹ جاؤ ادھر سے۔ خود شیخ سعدی کو سادے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک طرف کر دیا۔ شیخ سعدی گئے، اچھی طرح لباس پہن کے آئے تو وہی لوگ جو پرے کر رہے تھے، آئیے حضرت، آئیے حضرت۔ آپ چلے گئے، جب کھانا سامنے رکھا تو آپ کپڑوں میں ڈال رہے تھے کھانا، بجائے منہ میں ڈالنے کے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں تو پہلے بھی آیا تھا، یہ دعوت تو ان کپڑوں کی ہے میری، ان کپڑوں کو کھلا رہا ہوں، ان کی دعوت ہو رہی ہے، میں تو پہلے بھی آیا تھا۔ تو اگر یہ احساس، لباس صاف ہے آدمی کا، ہم لوگوں میں رواج ہے پاجامہ کا، شلوار کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر تہمت بانی، جس کو آپ لنگی دھوتی کہتے ہیں۔ چونکہ روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ پاجامہ خریدا، لوگ کہتے ہیں جب خریدا تو پہنا بھی ہوگا، منع نہیں ہے پہننا پاجامہ یا شلوار، اونچی پتلون کا کہیں ذکر نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ آپ کے کولے پیچھے سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، یہ اچھی بات نہیں، یہ بے شرمی کا لباس مشہور ہے، آپ کے لیے نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو شرم اور حیا کا معنی سمجھ نہیں آتا۔ عورتیں کہتی ہیں جی پردہ تو، حیا تو آنکھوں میں ہوتی ہے، تو حضرت فاطمہ کی آنکھ میں حیا نہیں تھی، وہ کیوں چادر اوڑھتی تھی؟
باتیں کرتی ہو، ننگی ہو کے آنے لگ گئی ہو، پورے قوم کا مزاج بگاڑ کے رکھ دیا ان ڈراموں نے، ان چیزوں نے۔ بچیوں کو ننگے ہونا پسند ہو گیا، نہ باپ روکتا ہے، نہ بھائی روکتا ہے، نہ شوہر روکتا ہے۔ کہاں چلے گئے؟ تو دکھاوا، تکبر جس سے آ جائے اپنے اندر۔ جوتی پہنی ہے آپ نے، بہت مہنگی لی ہے، اب اس کو بچا رہے ہیں۔ اور پاؤں زیادہ قیمتی ہیں یا جوتی اونچی؟ جوتی خراب نہ ہو، پاؤں خراب ہوتے ہیں تو ہو جائے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر آ جائے، اکڑ آ جائے، کوئی ایسی چیز آپ نے پہنی ہے جو آپ کو تکبر میں ڈال دے، وہ چیز اچھی اللہ کی نعمت کے طور پر پہنی ہے، جائز چیز پہنی ہے اور شکر کرتے ہوئے پہنی ہے، تو پھر اس میں کوئی منع نہیں۔ لیکن یہ دکھاوا، الا ماشاءاللہ آپ کے معاشرے میں شو آف بہت ہے، جھوٹ بھی اس کے لیے اپنا لیتے ہیں، دھوکہ بھی اس کے لیے دے دیتے ہیں۔ رشتوں کے معاملے میں زیادہ، پڑوس کا صوفہ منگا کے رکھ لو بھائی، لگے کہ ہم امیر ہیں، ان سے مانگ لیا ایک دن کے لیے۔ یہ دکھاوے سے بچو، دکھاوے سے سادگی میرے نبی کو بہت پسند تھی۔ آپ کے پاس کپڑے میں 100 جوڑ لگا ہے، برا نہ سمجھو، صاف ہونا چاہیے، سادہ ہونے چاہیے، تکلفات سے کچھ ملتا اونچی، فلانے برتن میں کھائیں گے جی، اس سے کم برتن میں نہیں کھانا، کھانا ہی ہے نا، بھوک لگی ہو نا جس وقت